اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہم آج ایکسرسائز 1.5 حل کریں گے اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کالبوں کا مقطع۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ کالبوں کا مقطع کیسے معلوم کرتے ہیں۔ یہ ایک کالب دیا گیا ہوا ہے، کالب اے ہے، ڈٹرمننٹ آف اے 2x2 میٹرکس، 2x2 کالب جو ہو اس کا ہم نے مقطع معلوم کرنا ہے۔ یہ والا اے کالب ہے، تو دیکھتے ہیں ہم اس کا مقطع کیسے معلوم کرتے ہیں۔ اس کو لکھتے ہیں ایسے، 2 لائنیں لگا دیتے ہیں کالب کے باہر ایسے۔ اس کو ایسے بھی ظاہر کر لیتے ہیں، DET ڈیٹ آف اے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک لکھنا ہے، یا یہ 2 لائنیں لگا دیں یا اس طرح DET اے لکھ دیں۔ یہ مقطع کی علامت ہے، یا یہ والی یا یہ والی، دونوں میں سے کوئی ایک لکھتے ہیں۔ تو مقطع جب بھی معلوم کرنا تو کالب کی جو بریکٹیں ہیں، لیا گیا جو کالب ہے یہ بریکٹوں کے اندر بند ہے، اس کی بریکٹیں ختم کر دینی ہیں اور اس کی جگہ پر سیدھی لائنیں لگا دینی ہیں۔ یہ مقطع کی لائنیں ہیں۔ مقطع جب بھی معلوم کرنا تو بریکٹیں ختم کر کے اس طرح سیدھی لائنیں لگا دینی ہیں۔ اور مقطع معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مقطع معلوم کرتے ہوئے اس کے کالب کے جو وتری ارکان ہیں ان کو ہم نے آپس میں ضرب دینی ہے، یعنی اس طرح اس کو ہم نے ضرب دینی ہے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو ہم نے ضرب دینی ہے اس کے ساتھ، اور ان دونوں کے درمیان میں منفی کی علامت آئے گی۔ یہ مقطع ایسے اے کا مقطع برابر، آپ ضرب کریں گے وتری ارکان کو اس کے ساتھ، -1 انٹو آ جائے گا 0، درمیان میں یہ منفی کی علامت آنی ہے۔ مقطع معلوم کرتے وقت درمیان میں ادھر منفی کی علامت آئے گی۔ پھر اس کو ضرب دینی ہے ہم نے اس کے ساتھ، 2 انٹو 1، تو یہ اے کا مقطع، تو یہ 0 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 0 بن جائے گا، اور یہ منفی یہ 2 آ جائے گا، -2 ویسے ہی۔ اب ادھر مقطع کا جواب آ جائے گا، تو یہ -2، 0 میں سے 2 کو منفی کریں تو -2 رہ جائے گا۔ تو یہ اس کا مقطع کا جواب آ گیا ہے، -2۔ اب ہمارے پاس ایک اور کالب ہے بی، ہم نے اس کا بھی مقطع معلوم کرنا ہے۔ تو اس کا مقطع دیکھتے ہیں۔ تو اس کو پہلے یہ جو بی کالب ہے اس کے باہر یہ لائنیں لگائیں گے، اس سے مراد ہے یہ اس کا مقطع۔ اس کو ڈیٹ بی بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ لائنیں بھی لگا سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک لکھتے ہیں۔ اب ہم یہ سیدھی لائنیں لگائیں گے، یہ سیدھی لائنوں سے مراد ہے کہ بی کالب کا ہم مقطع معلوم کر رہے ہیں۔ برابر یہ جو کالب کی بریکٹیں ہیں، بریکٹیں ختم کر دیں گے ہم، اس کی جگہ پہ بھی سیدھی لائنیں لگائیں گے، اور اس کے اندر جو اس کے ارکان ہیں وہ ہم درج کریں گے ایسے۔ اب مقطع ہم نے اس کا معلوم کرنا ہے۔ تو جب مقطع معلوم کرتے ہیں تو وتر کے ارکان کو ضرب دیتے ہیں۔ اس کو ہم نے ضرب دینی اس کے ساتھ، 1 انٹو آ جائے گا -2، اور پھر درمیان میں منفی کی علامت آئے گی ادھر ایسے۔ پھر اس کو ہم نے ضرب دینی اس کے ساتھ، اس کو پہلے اس کے ساتھ ضرب دینی ہے، درمیان میں منفی کی علامت، اور پھر اس کو اس کے ساتھ، 2 انٹو 3۔ تو بی کا مقطع یہ آ جائے گا -2، 2 1 2، اس کے ساتھ منفی کی علامت ہے تو منفی کا 2 آ جائے گا، اور ادھر یہ 3 2 6، منفی کا 6 آ جائے گا۔ بی کا مقطع اب یہ کتنا آ جائے گا؟ منفی ہوتا ہے جمع، منفی جمع، 6 اور 2 کتنے ہو جائیں گے؟ تو -8 ہو جائے گا۔ تو یہ اب ہمارا ٹاپک ہے نادر کالب اور غیر نادر کالب۔ تو پہلے ہے نادر کالب، اسے سنگولر میٹرکس بھی کہتے ہیں۔ تو نادر کالب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا کالب جس کا مقطع 0 ہو وہ نادر کالب کہلاتا ہے۔ ایسا کالب جس کا مقطع 0 ہو وہ نادر کالب کہلاتا ہے۔ تو کوئی بھی کالب اگر ہم اس کا مقطع لیں تو جو مقطع کا جواب ہے وہ 0 آ جائے تو وہ کالب نادر کالب کہلاتا ہے، یعنی سنگولر میٹرکس۔ اس کی مثال یہ دیکھ لیتے ہیں ہم، ہمارے پاس ایک کالب ہے، یہ ہم لکھتے ہیں، تو اس کا جو مقطع ہے وہ 0 آئے گا۔ یہ کالب ہے، فرض کیا 5 -10 -2 اور 4۔ اب اگر ہم اس کا مقطع لیں 5 4 20، اور پھر منفی کی علامت، یہ -2 اور -10، تو یہ منفی جمع ہو جائے گا، تو یہ بھی 20 بن جائے گا۔ یعنی اس کالب کا اگر ہم مقطع لیں تو وہ 0 آئے گا۔ تو یہ والا جو کالب ہے یہ نادر کالب ہے۔ اس کے بعد ہے غیر نادر کالب، ایک ایسا کالب جس کا مقطع 0 نہ ہو وہ غیر نادر کالب کہلاتا ہے۔
غیر نادر قالب کو نان سنگولر میٹرکس بھی کہتے ہیں. ایسا قالب جس کا مقطع صفر نہ ہو، ایسا قالب جس کا مقطع صفر نہ ہو غیر نادر قالب کہلاتا ہے. غیر نادر قالب کہلاتا ہے. مثال اس کی اوپر والے اور نادر قالب کی مثال یہ ہے. اب ہم نیچے غیر نادر قالب جو ہے اس کی مثال بھی لکھتے ہیں. پھر غیر نادر قالب کی مثال کیا ہے؟ مثلا مثال اس کی ہے کوئی بھی قالب فرض کیا ہمارے پاس ایک یہ بی قالب ہے، تو 1 2 3 4. تو یہ والا جو قالب ہے ہمارے پاس، اگر ہم اس کا مقطع لیں تو وہ صفر نہیں آئے گا. 4 1 4 پھر -3 2 6 4 -6 تو -2 آ جائے گا، وہ صفر نہیں ہے. تو یہ غیر نادر قالب ہے. جس کا مقطع صفر ہو وہ نادر قالب یعنی سنگولر میٹرکس ہوگا، اور جس کا مقطع صفر نہ ہو وہ غیر نادر قالب یعنی نان سنگولر میٹرکس ہوگا. اب اسی طرح ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، کویسچن نمبر 2. نیچے دیے ہوئے قالبوں میں سے کون سے نادر ہیں اور کون سے غیر نادر الگ کریں. تو دونوں میں سے یہ والے سوال ہے، اب ہم ان کو حل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا قالب جو ہے وہ نادر ہے اور کون سا قالب غیر نادر ہے. تو پہلے یہ والا سی ہے تو ہم اس کا مقطع معلوم کر لیں. تو مقطع کے لیے 2 لائنیں لگائیں گے، یہ لائنیں ہیں مقطع کی لائنیں. اب اس کے ارکان لکھیں گے، ان کے بعد ابھی بریکٹیں بند کر کے ہم لائنیں لگائیں گے. اس کا مقطع ہم معلوم کرتے ہیں. تو جب مقطع معلوم کرنا ہوتا ہے تو وتری ارکان کو ہم نے ضرب دینی ہوتی ہے. اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے، 7 ضرب 5 بریکٹ کے اندر بند کر لیں گے. پھر منفی کی علامت لگائیں گے، پھر اس کو ضرب دینی ہے اس کے ساتھ. 3 ضرب -9 3 ضرب -9. تو یہ سی کا مقطع کیا آ جائے گا؟ 7 5 35. یہ منفی جمع 7 5 35 منفی جمع 9 3 27. تو 9 3 کتنے تھے؟ 27. تو جمع کی علامت آ جائے گی 27 27 آ جائے گا. تو مقطع کا جواب کیا ہے؟ 35 میں پلس کریں گے 27 تو یہ بن جائے گا 62 بن جائے گا. یہ آ گیا 62. تو یہ جو جواب ہے ہمارے پاس یہ صفر نہیں ہے. تو یہ کون سا قالب ہوا؟ یہ غیر نادر قالب ہے یعنی نان سنگولر میٹرکس ہے. اگر مقطع کا جواب صفر آ جائے تو وہ نادر قالب ہوگا یعنی سنگولر میٹرکس. اگر صفر نہ آئے تو وہ غیر نادر قالب ہوگا. تو یہ والا جواب جو ہمارے پاس آیا ہے یہ ہے 62. یہ صفر نہیں ہے، اس لیے یہ ایک غیر نادر قالب ہے. تو ہمیں اس کا پتہ چل گیا کہ یہ کون سا، یہ غیر نادر قالب ہے. اس کا جواب صفر نہیں ہے. اب نیکسٹ جو ہے یہ والا ڈی قالب، اس کا بھی ہم مقطع معلوم کرتے ہیں. ڈی کا بھی، ڈی کا مقطع برابر اس کے جو سامنے ارکان ہیں اس کو بھی ہم نے بریکٹوں کی لائنیں لگائیں گے. بریکٹیں قالب کی ختم کر کے مقطع والی لائنیں لگا دیں گے. اس کے ارکان درج کرتے ہیں. اب اس کو حل کرتے ہیں. جب مقطع لیتے ہیں تو وتر کے ارکان کو ضرب دینی ہے. پہلے اس کو ہم نے اس کے ساتھ ضرب دینی ہے ایسے. پھر درمیان میں منفی کی علامت آئے گی. یہ درمیان والی منفی کی علامت ہے مقطع کی، مقطع معلوم کرنے کے کلیہ کی. پھر اس کو اس کے ساتھ ضرب دینی ہے ہم نے، -2 ضرب -10. تو اس کا کیا جواب آئے گا؟ 5 4 20. یہ منفی اور یہ منفی جمع ہو جائے گا، مائنس مائنس پلس، اور یہ پلس اور یہ مائنس مائنس ہو جائے گا. یا پھر ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ منفی کی جو علامت ہے یہ ویسے رہ جائے گی. یہ منفی اور یہ منفی ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو یہ جمع ہو جائے گا. یہ منفی ویسے آ گیا، یہ منفی جمع مائنس مائنس پلس. تو 10 2 کتنے ہو گئے؟ 20. 10 2 20. تو ڈی کا مقطع ہمارے پاس کتنا آ گیا؟ صفر آ گیا. 20 میں سے 20 تفریق کریں تو کیا مقطع آیا ہمارے پاس؟ صفر. تو یہ جو ہے یہ نادر قالب ہوگا. یہ ایک نادر قالب ہے یعنی یہ ایک سنگولر میٹرکس ہے. یہ ایک نادر قالب ہے. تو جس کا مقطع صفر ہو وہ نادر قالب ہوگا، اور جس کا مقطع صفر نہ ہو وہ غیر نادر